بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو دماغ والی نعمت دی ہوئی ہے، یہ ایک عجیب اللہ کی نعمت ہے بہت ساری چھوٹی سی چیز اگر دیکھنے کے اندر آویں تقریباً اتنی سی ہوتی ہے۔ ویٹ کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ 3 پاؤنڈ اس کا وزن ہوتا ہے، 1 کلو جتنا وزن ہوتا ہے، اتنی بڑی چیز نہیں ہے کلو اتنا سا، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو پورے جسم کے اوپر ایسے کنٹرول دیا ہوا ہے کہ آپ کے جسم کی جو بھی حرکت ہے اس تمام حرکات کو یہ جو دماغ ہے، یہ جو برین ہے، یہ جو آپ کا مخ ہے، یہ تمام حرکات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور یہاں تک بات میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی دل کی جو دھڑکن ہے، آپ کے دل کے اندر جو سکویز ہے، کتنے انداز کے اندر وہ ہو رہی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ وہ جا رہی ہے، وہ تمام کے تمام آپ کا دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ اندر سانس لیتے ہیں، ہر سانس جب لی جاتی ہے تو وہ برین، آپ کا جو دماغ ہے، اس دماغ کے ذریعے سے وہ حکم دے رہا ہے کہ اب اندر لے جاوے، اب واپس لے آؤ، اب پھیپھڑوں کو، کڈنیز کو، باقی جو جسم کے اعضاء ہیں ان تمام کے چلانے کا پورا کا پورا میسج ادھر سے جا رہا ہے۔ دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے مختصر بہت چھوٹے چھوٹے حصے رکھے ہوئے، ان کو نیورونز کہتے ہیں۔ نیورونز انسان عام آنکھ سے وہ نظر نہیں آتی، بلین 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 کی تعداد کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کا آپس کے اندر ایک دوسرے کا تعلق ہوتا ہے انسان۔ اور عجیب اللہ رب العزت نے ہمارے اس دماغ کو رکھا ہوا ہے کہ دماغ جب تک چل رہا ہے تمام اعضاء آپ کے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، اور جس وقت بھی دماغ رک جاوے تو انسان کے جو اعضاء ہیں، جن اعضاء کا اس حصے، دماغ کے اس حصے کے ساتھ تعلق ہے، انسان کا وہ عضو رک جاتا ہے۔ اگر دماغ پورا تو چل رہا ہے لیکن وہ تھوڑا سا حصہ جس کا ٹانگ کے ساتھ تعلق ہے، وہ تھوڑا سا حصہ شٹ آف ہو جاوے تو آپ کی ٹانگ جو ہے وہ کام کرنا بند ہو جاوے، اور اس کے اندر آپ محسوس نہیں کریں گے۔ نروس سسٹم جو ہے ادھر جس کا دل کے ساتھ تعلق ہے، اگر وہ میسیجز بھیجنا چھوڑ دے تو آپ کا دل جو ہے آؤٹ آف سنکرنائزیشن، دل جو ہے صحیح طریقے سے کام نہ کرے۔ حتیٰ کہ آپ نے کبھی سوچا یہ نہیں ہوگا کہ ہماری یہ جو آنکھ جھپکتی ہے، ہماری آنکھ جو بند ہوتی ہے، دوبارہ پھر کھل جاتی ہے، دوبارہ پھر بند ہوتی ہے، 1 منٹ کے اندر کئی مرتبہ یہ ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، ہماری آنکھ کبھی کھلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ تاکہ باقی آنکھ کو یہ رطوبت کے ساتھ تر رکھے اور آپ کی آنکھ جو ہے وہ سوکھ نہ جاوے۔ اللہ رب العزت نے یہ شٹر بنائے ہوئے ہیں، جب یہ بند ہوتی ہے تو اوپر سے پانی آتا ہے اور اس کو دھو دیتا ہے، پھر دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا ہوا کی وجہ سے وہ جب سوکھتا رہتی ہے، اور آپ کا جو آنکھ کا آنا ہے اندر، وہ جب تھوڑا سا سوکھ جاتا ہے، دوبارہ یہ شٹر دوبارہ نیچے آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اگر سخت گرمی ہے تو یہ شٹر جو ہے یہ جلدی بند اور کھلیں گے، اور اگر باہر موسم اس طرح ہے رطوبت کے ساتھ اور باہر بارش ہے اور ارد گرد اتنی سخت گرمی نہیں ہے جو آپ کی آنکھ کو جلدی ٹھنڈا سکھا دے، تو آپ کی شٹر آرام سے بند ہوں گے۔ یہ عجیب اللہ رب العزت کا نظام، اور اس ایک شٹر کو اور ہمارے اس آنکھ کو کنٹرول بھی کرتا ہے دماغ کو۔ اللہ الٹیمیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ طاقت رکھی ہوئی ہے اس انداز کے اندر کہ وہ جو دماغ ہے، وہ جو دماغ اس کو حکم دیتا ہے کہ اب تو بند ہو جا، اب تو کھل جا، اب تو بند ہو جا، اب تو کھل جا۔ اور اگر بالفرض آنکھ کے اندر کوئی چیز، تنکا یا حتیٰ کہ بال جیسی چھوٹی سی چیز، مختصر سا بال، چھوٹا سا بال بھی اگر آنکھ کے اندر چلا جائے تو اسی وقت آپ کا دماغ جو ہے حکم دے گا آپ کی یہ جو شٹر ہے آنکھ کو، اور اس کو فوراً جھپکائے گا، اور فوراً جلدی تاکہ زیادہ پانی آ جاوے، اور زیادہ پانی آتے ہوئے وہاں جو بال ہے یا تنکا ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو وہ پانی جو ہے بہا کر اس کو نکال دے۔ یہ عجیب، اور وہ دماغ جو ہے کنٹرول، اگر ایک آنکھ کے اندر ہے تب بھی، دوسرے آنکھ کے اندر ہے تب بھی، جسم کے جس حصے کے اوپر کوئی بھی چیز ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدان وہ کہتے ہیں the most
complex and sophisticated thing created in the universe is the brain. کہ پورے کائنات کے اندر ہم نے جو چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، ہر چیز کے اندر بڑی کمپلیکیشن ہے، بڑا تعجب ہمیں ہوتا ہے کہ کس انداز کے اندر یہ بنایا گیا، کس انداز کے اندر یہ چلتا ہے. لیکن پوری کائنات کے اندر اگر کوئی بہت ہی سفسٹیکیٹڈ، بہت ہی امیزنگ، بہت ہی تعجب خیز چیز ہے تو وہ انسان کا دماغ ہے. یا انسان کا دماغ ہے. جب آپ کو کوئی چیز ہوتی ہے فوراً اوپر میسج پہنچتا ہے ایک بجلی کی طرح، اور فوراً واپس وہ میسج آتا ہے 150 مائلز این آور، وہ میسج اوپر چلتا ہے اور واپس آتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے، اگر بالفرض آپ نے کسی گرم چیز کے اوپر، گرم سرفیس کے اوپر، آگ کے اوپر ہاتھ آپ کا اس طرح لگ گیا تو فوراً آپ کا ہاتھ واپس آ جاتا ہے. یہ کیوں واپس آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وہاں ریسیپٹرز رکھے ہوئے ہیں، وہاں ایک چیز رکھی ہوئی آپ کے جسم کے اندر، پورے جسم کے اندر یہ نروس سسٹم رکھی ہوئی ہے کہ جو ہی آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو فوراً اس نے میسج بھیجا دماغ کو، اور دماغ کو بتلایا کہ میں اب گرم کسی چیز کے اوپر لگ رہا ہوں، تو دماغ فوراً اس کو حکم دے گا. آپ تیار نہیں ہوں گے، آپ کا ذہن اس کی طرف جائے گا نہیں، آپ کا ہاتھ فوراً ہٹ جائے گا وہاں سے، بتلانے کے لیے کہ یہ گرم چیز یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے یہ گرم چیز مناسب نہیں ہے، اور آپ اپنا ہاتھ ہٹا لیں. تو یہ اللہ رب العزت نے دماغ کے اندر اس طرح یعنی طاقت رکھی ہوئی ہے. باقی اعضاء ایسے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ کالر آئے ہوئے ہیں لائن کے اوپر، تو ان کی کال بھی لے لیتے ہیں اور پھر واپس اپنی ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام فضل دار. جی میں غلام قادر براڈفورڈ سے بول رہا ہوں. اچھا بھائی غلام قادر صاحب، ٹھیک ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ کا کیا سوال ہوگا؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑا نیک کام کیا ہے براڈفورڈ میں، بچوں کی اسکولوں میں جمعہ کی نماز کے لیے چھٹی کروائی ہے، اور آپ ایک اور نیک کام کر دیں جس میں اللہ بھی خوش ہو جائے گا. یہ جو نئی مسجدیں براڈفورڈ میں بنی ہیں اس میں لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے نماز کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور یہ لڑکیاں بڑی بہک گئی ہیں اس ملک میں، مسلمان لڑکیاں. تو آپ اس کا کوئی خیال کریں اور نیک کام کر دیں جس میں ان بچیوں کو دینی تعلیم ملے، اور عورتیں بھی گھروں میں بیٹھ کے صرف ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں، مارکیٹ جاتی ہیں تو اور تو کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے ماحول خراب ہو رہا ہے. تو پلیز آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں مردوں کے لیے جس طرح فیسیلیٹیز ہیں اس طرح عورتوں کے لیے فیسیلیٹیز، دین کی سیکھنے کے لیے، دین کی عبادت کے لیے، اور دین کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کیونکہ دین ہمارے صرف مردوں کے لیے ہی صرف نہیں ہے، بلکہ ہمارے مستورات کے لیے دین سب کے لیے برابر ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ وقت جب آئے گا تھوڑی دیر کے بعد تو ضرور اس کے اوپر بات چیت ضرور کریں گے انشاءاللہ. مہربانی، اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. ایسے کرتے ہیں اگلے کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. یہ تھے بھائی غلام قادر صاحب، اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کے اوپر ضرور بات چیت کریں گے. اچھا اگلی کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت کا سایہ ہو ہمارے پیارے سے ہستی پر. جزاکم اللہ خیرا. اللہ رب العزت آپ کی پیار محبت کو قائم دائم رکھے، اور اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. آمین. جناب ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ یہ کہ یہ آپ کے ذریعے یہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے کتنے پیارے نام ہیں، اسلامی نام بہت پیارے نام ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. کسی دن پلیز تبصرہ کریں کہ ہمارے نام خراب نہ کریں. جس طرح اب وکاس ہوگا اپنے آپ کو وکی بلائے گا، اشرف ہوگا تو اپنے آپ کو ایش بلائے گا. اب ایک خاص نام جو سب سے بہترین اور پیارا نام ہے اسے مو کہہ کر بلاتے ہیں. ایسے خراب نہ کرے نام. صحیح، بالکل. ان سے التجا کسی دن بات کرے اس بات پر. ضرور. آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ زیغم علی. جی زیغم علی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. زیغم صاحب انشاءاللہ نائس کویسچن.
اور تھینک یو ویری مچ، آپ نے توجہ دلائی اس بات کی طرف، اٹس ویری امپورٹنٹ، اور ضرور انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے کال کے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو مولانا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سسٹر آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملیشیا سے بات کریں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اشراق کی نماز مصلی پر بیٹھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں کیا بعد میں بھی پڑھے تو چل جاتی ہے؟ اشراق کی نماز آیا مصلی پر پڑھنا ضروری ہے یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، کیونکہ ابھی 8:15 بجے طالب آفتاب ہے تو 8:30 بجے بچے کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، تو اسکول چھوڑ کر آنے کے بعد پڑھے تو چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور اور میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی کسی کی چیز ہو، کسی نے دی ہو امانت بھر کے، وہ آدمی اس آدمی تک پہنچائے، پھر بھی وہ جس کو دینا ہے وہ بولے 4-5 سال کے بعد بولے کہ نہیں دی ہے، تو وہ کسی کو بولے کہ تم اس بات پہ قرآن لے لو، تو کوئی بولے کہ میں نہیں لیتا ہوں، میں نے تو دی، اللہ کو پتہ ہے، میرے کو پتہ ہے، میں قرآن نہیں لیتا ہوں، تو کیا قرآن لینا صحیح بات ہے؟ ایسے سونے کی کوئی چیز ہو اس کے لیے کیا نہیں لے؟ اللہ تو جانتا ہے دی ہے کیا نہیں دی ہے، گواہ تو اللہ ہی ہے۔ تو کوئی قرآن نے ایسے تو نماز وغیرہ پڑھتے، لیکن قرآن تو ایسا تم لوگ پڑھتے ایسا نہیں، کبھی کبھار پڑھتے، تو کوئی بولے کہ نہیں میں قرآن نہیں لے سکتا کیونکہ میں اتنا قرآن پڑھتا نہیں ہوں، میرا اتنا درجہ نہیں ہے، میں نے دیا، میرے کو پتہ، اللہ کو پتہ، تو یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کا جواب دینا پلیز۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور اس کا بھی جواب دیں گے۔ مطلب اوکے سر۔ یہ ہے کہ کسی کو تسلی کے لیے قسم کھانا یا قرآن شریف کو اٹھانا یا اس قسم کی چیز، تو ضرور انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں ایک سوال پوچھنی یہ کبھی 4 رکعت نماز فروض یا سنت نیتے تو اس نے اندر 2 رکعتوں تو تکیہ بہنے کو پہلی اٹھ گئی، تیسری رکعت ہے تو پھر کدی میں یاد آ گیا اٹھ کے کچھ تھوڑا پڑھا یا نہیں پڑھا، پھر بیٹھ سکنی یا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا بھی ضرور میں انشاءاللہ جواب دوں گا باذن اللہ۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ 4 رکعت والی نماز تھی اور پھر قاعدے کے اوپر بیٹھنے کے بجائے یہ اوپر تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہو گئے، تو دوسری رکعت کے اوپر یہ فوراً کھڑے ہو گئے، تو آیا اس کو ان کو کیا کرنا ہے؟ ضرور انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات ایسے کرتے ہیں، ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں، پھر اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ جو پھر سوالات ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے بھائی غلام حیدر صاحب، آپ نے یہ کہا جمعہ کی نماز کے بارے میں، اور اسکولوں کے اندر جو بہت سارے اسکولوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ اب ہاف ڈے انہوں نے کیا ہوا ہے، اور وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر یہ انداز بہت سارے اسکولوں نے، یہ جو جمعہ کے دن آدھا دن کیا ہوا ہے، یہ کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور ہم ملک کے قانون کو جانیں، اور قانون کے اندر رہ کر، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہم نے کیا تھا، ہم اپنے کافی اسکولوں کے اندر ہم نے مشورہ بھی اس طرح دیا تھا، اور وہ یہ طریقہ اور یہ انداز ہے کہ فرائیڈے کے دن آفٹرنون کے اندر 2 گھنٹے پڑھائے جاتے ہیں۔ اب ایجوکیشن کے اندر اور تعلیم کے اندر، یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ جتنے بھی سامعین ہیں یا ناظرین ہیں وہ اپنے علاقوں کے اندر بھی اس طرح کر سکتے ہیں، اپنے اسکول کو اپروچ کر کے ان سے بتلا سکتے ہیں، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ قانون اتنا ہے کہ آپ اتنے گھنٹے ہر ہفتے پڑھانا ضروری ہے، ہر ہفتے کے اندر آپ کو اتنے گھنٹے پڑھانا ضروری ہے۔ اب ہم نے اس طرح کیا اور ہم نے مشورہ یہ دیا کہ جمعہ کے دن آپ 2 گھنٹے جو پڑھاتے ہیں تو ایسے کریں، ان 2 گھنٹوں کو جمعہ سے تو ہٹا لیں اور باقی دنوں کے اوپر تقسیم کر لو، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایوری ڈے جو 4 دن ہیں، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے، ان 4 دنوں کے اندر آدھا گھنٹہ آپ ایکسٹرا پڑھائی کریں۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کے 6 گھنٹے پڑھانا ہے تو 6.5 پڑھا لو، اگر 6.5 نارملی آپ پڑھاتے ہیں تو 6.5 کے بجائے 7 گھنٹے پڑھا لو، اگر آپ کی پڑھائی 7 گھنٹے ہے تو آدھا ایکسٹرا گھنٹہ، تو مطلب یہ ہے کہ ہر دن آپ آدھا گھنٹہ ایکسٹرا پڑھا لو۔ تو منڈے کے دن بھی اگر آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھا لیا ایکسٹرا،
ٹیوزڈے کے دن بھی ایکسٹرا پڑھا لیا، وینسڈے کے دن بھی آپ نے ایکسٹرا پڑھا لیا، تھرسڈے کے دن، تو یہ کل آدھا اور آدھا یہ 1 گھنٹہ ہو گیا، اور وینسڈے اور تھرسڈے آدھا آدھا گھنٹہ، یہ کل 2 گھنٹے، تو گویا ان 4 دنوں کے اندر آپ نے 2 گھنٹے ایکسٹرا پڑھا لیے، تو وہ جو فرائیڈے کے دن آفٹرنون کے اندر 2 گھنٹے تھے وہ آپ نے ادھر پڑھا لیے۔ تو بچوں کی تعلیم کے اندر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ قانون نے جو آپ کو بتلایا ہے کہ آپ کو اتنے گھنٹے پڑھانے ہیں وہ بھی آپ نے پورا کیا، اور ادھر سے پھر جمعہ کے دن 12 بجے جب ہوتا ہے تو آفٹرنون کے اندر جو چھٹی ہے وہ آپ کی چھٹی ہو گئی، 12 بجے بچے گھر جا سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو جمعہ پڑھنا ہے وہ جمعہ اپنی مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر جہاں بھی پڑھنا ہے، اور امام کا جو خطبہ ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو یہ انداز اختیار کیا، بڑا آسان ہے۔ اور پھر آپ جب اس کو جا کر ہیڈ ٹیچر کے ساتھ یا چیئر آف گورنرز کے ساتھ یا گورنرز کے ساتھ آپ جب بات کریں گے تو اس کے اندر بچوں کا بھی فائدہ ہے، اس کے اندر جو ٹیچرز ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، جو والدین ہیں ان کا بھی فائدہ ہے۔ وہ کس طرح؟ بچوں کا یہ فائدہ ہے کہ ان کو جمعہ کی نماز مل جاتی ہے اور امام سے وہ خطبہ سن لیتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جتنے بھی ہم اکثر جو لوگ ہیں، مرد ہیں یا عورتیں جو سنتی ہیں جمعہ کے خطبہ کو، چاہے وہ مساجد کے اندر سنتی ہیں یا گھروں کے اندر سنتی ہیں، تو ان کا جو علم، ان کو جو دین کے بارے میں معلومات ہوئی، اکثر لوگ جو ہیں وہ مدارس کے اندر نہیں گئے، علماء نہیں بنے، اور انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی، ان کو جو علم ہوا وہ ہر جمعہ کے دن جاتے ہیں، بیان سنتے ہیں امام صاحب کا، عالم کا، حافظ کا بیان سن کر، چاہے انگلش کے اندر ہو، اردو کے اندر ہو، کسی زبان کے اندر ہو، وہ بیان سن کر ان کے دماغ کے اندر وہ بیان آ گیا، وہ باتیں سن کر چلے گئے، اگلے ہفتے گئے انہوں نے وہ بات سن لی، اگلے ہفتے گئے۔ تو اس طرح اکثر جو عوام الناس ہیں، لوگ جو ہیں، انہوں نے اپنے دین کو ان خطبوں کے ذریعے سیکھا ہے۔ تو ان بچوں کو اگر ہم وہاں لے جائیں گے اور جمعہ کے خطبے کو وہ سنیں گے اور اس سے سیکھیں گے، اور جو اچھی باتیں ہیں وہ سیکھتے رہیں گے، اور بری باتیں ان کو بتلایا جائے گا کہ یہ بری باتیں ہیں، ان سے تمہیں دور رہنی ہے، تو ان بچوں کی ہم صحیح دینی تربیت کر رہے ہیں، تو یہ ایک مستقر سیکھنے کا ایک موقع، تو بچوں کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ والدین کو کیا فائدہ ہے کہ آفٹرنون کے اندر جب جمعہ سے فارغ ہو گئے تو وہ وقت اپنے والدین کے پاس گزار سکتے ہیں، اور خاصتاً پھر اس ملک کے اندر جو بہت ہی بیزی ہوتا ہے، صبح بچے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، شام کو واپس آ کر پھر سیدھے مدرسے کو، مکتب کو چلے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں 7-8 بجے کا وقت ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ والدین کا تعلق ہی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ملاقات ہی بہت کم ہوتی ہے، والد کے ساتھ بھی بہت کم ہوتی ہے، والدہ کے ساتھ بھی، پیرنٹس کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوتی، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں اور ان کا وہ پیار محبت انداز جو ہے، اسی وجہ سے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آج کل کے وہ اتنا تعلق نہیں رہا، اس کی وجہ یہ کہ we haven't spent enough time with them، ان کے ساتھ ہم نے وقت ہی نہیں گزارا ہے، ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ والدین آپس کے اندر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی دل کی باتیں کریں، ان کی دل کی باتیں سنیں، اپنی جو احساسات ہیں ان کو بتلائیں، اپنی گھریلو تربیت ان کو کریں، ان کو وقت ہی ملا۔ تو یہ جب فرائیڈے آفٹرنون اگر آپ اسکول سے آف کریں گے تو آف کورس سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ یہ آدھا دن بھی مل گیا، تو ان کی جمعہ کی نماز بھی مل گئی، ان کو جمعہ کا خطبہ بھی مل گیا، اور جمعہ کا خطبہ بھی مل گیا، ان کو جمعہ کا خطبہ بھی مل گیا، اور پھر اس کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو والدین کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا، اور اس کے اندر ٹیچرز کا بھی فائدہ ہے کہ کیونکہ ٹیچرز ان کے لیے پھر یہ آدھا آفٹرنون جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے پلاننگ پریپریشن باقی جو چیزیں کرتی ہیں، تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جہاں آفٹرنون آف کرنا چاہیں، تو یہ تو اس کے لیے کچھ فضائل ہیں، کمیونٹی کے اندر بھی فائدے ہیں۔ ہاں البتہ اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو کم از کم آپ ایسے کر سکتے ہیں، دوسرا مرحلہ کہ آپ اسکول کو اپروچ کریں اور ان کو کہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، اسپیشلی جو بڑے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے جو بچے پرائمری اسکول وہ تو چھوٹے ہیں، ان میں سے اکثر ان کے اوپر تو جمعہ فرض ہی نہیں ہے، نماز فرض ہی نہیں ہے، لیکن جو بڑے بچے ہوتے ہیں بڑے اسکولز کے اندر، تو ان کے اندر آپ ان کو اپروچ کریں اور ان کو کہیں کہ ہمیں جمعہ کی فیسیلیٹیز بتلا دیں، اور خاصتاً یہاں بریڈ فورڈ کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر بھی اسی طرح ہوگا، مجھے تو ادھر کا تجربہ ہے کہ بہت سارے اسکولز جو ہیں دے آر ویری ویری اکوموڈیٹیو، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کمرہ ہے، اس کے اندر آپ سب لوگ اکٹھے ہو کر جمعہ کی پڑھ سکتے ہیں۔ سو مینی اسکولز ڈو آفر facilities so that those people who would like to pray their Jummah Salah, whether they are males or females، ان کو آفر کرتے ہیں، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ I know many schools کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے اس جگہ کے اندر آپ اپنا وضو بھی کر سکتے ہیں، استنجا بھی کر سکتے ہیں،
بلکہ کچھ کالجیں ایسی ہیں کہ وہاں انہوں نے مستقل وضو خانہ بھی بنائے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک یہ آفٹرنون کا جو آف کا یہ بھی اچھا ہے، بہت سارے اسکولوں کے اندر ہوتا ہے، اور جن اسکولوں کے اندر نہیں ہوتا وہاں جمعہ کی فیسیلیٹیز ہیں، اور اگر فیسیلیٹیز نہیں بھی ہیں تو آپ کم از کم ان کے ساتھ بات کر کے یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. باقی آپ نے بہت اہم چیز کی طرف ایک بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو سسٹرز ہیں، ہمارے جو مستورات ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے دین کی سیکھنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جاوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستورات کے اندر جا کر ان کو بھی خطبہ دیا کرتے تھے، ان کے سامنے بھی بیان کیا کرتے تھے. ہاں مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری مساجد کے اندر ریسیور سسٹمز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب امام خطبہ دیتا ہے تو وہ خطبہ ان مستورات تک پہنچ جاتا ہے، لیکن بہت ساری مساجد کے اندر یہ بھی ہے کہ مستورات کا باپردہ انتظام کیا جاتا ہے. اور ایک وقت آئے گا مستقبل کے اندر کہ عورتوں کے لیے جہاں مرد جاتے ہیں مساجد کے اندر، اور ان مساجد کے اندر ان کے لیے بندوبست کیا گیا ہے، اور ان کی نماز کا، ان کے خطبے کا، ان کی چیزوں کا، تو اسی طرح مستورات کے لیے بھی بندوبست کیا جائے گا کہ جس کے اندر مستورات جو ہیں، ٹھیک ہے مرد امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن اپنے جیسے مسجد نبوی کے اندر باپردہ پردے کے ساتھ اپنے احترام کے ساتھ امام کا خطبہ سن رہی ہیں، اپنی جو مساجد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اور درس و تدریس کے اندر الحمدللہ درس و تدریس کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ وہاں مدارس کے اندر عورتیں جاتی ہیں اور وہاں جا کر مستورات کے ساتھ وہ اپنے دینی تعلیم سیکھتی ہیں، پڑھاتی ہیں اور آگے کرتی ہیں. تو الحمدللہ we've come a long way. ایک وقت تھا کہ مستورات بالکل دین کا ان کے ساتھ یعنی تعلق اتنا نہیں تھا، وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، مدارس کے اندر جا نہیں سکتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت ساری فیسیلیٹیز رکھی ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ اس طرح وقت بتلاتا ہے کہ وقت جو ہی گزرتا جائے گا انشاءاللہ مردوں اور عورتوں تمام کے لیے انشاءاللہ فیسیلیٹیز ہوں گی. ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جانے سے پہلے ایک آدھ کال لے لیتے ہیں اور پھر باقی جو سوالات ہیں ان سوالات کی پھر انشاءاللہ جواب دیں گے. کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے 2012 میں حج کیا تھا، تو 5 سال بعد دوبارہ حج پہ جانے کی اجازت ہوتی ہے، تو ہم 2018 میں جا سکتے ہیں. ویسے تو ہم نے کسی ٹریول ایجنسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر پاسپورٹ نیا بنا ہو، تو ہمارے پاسپورٹ نئے بنے تھے تو اس پہ آپ جا سکتے ہیں. پر میرے ہسبینڈ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ حج پہ جانا، اور کیونکہ ہم نے پہلے فرض حج کیا ہوا ہے، تو یہ ایسے غلط بیانی ہو جائے گی کہ اب کہ اگر ہم دوسرے پاسپورٹ پہ جا رہے ہیں چلے جائیں کہ 1 سال پہلے، تو اس بارے میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے اور ابھی وقت تھوڑا ہے بریک کی طرف. ایسے کرتے ہیں ان سوالات کو آپ کی بھی انشاءاللہ باری آئے گی، اس سوال کو ضرور انشاءاللہ جواب دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ضرور کہ مستورات کے لیے مساجد کے اندر بھی بندوبست ہوگا، لیکن فی الحال الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں مدارس دی ہوئی ہیں، اور اس ملک کے اندر بھی 50 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب اس ملک کے اندر مدارس کی وجہ سے آپ کی یہاں جیسے مرد عالم ہیں تو ایسے مستورات کے اندر بھی عالمات آ گئی ہیں، اور جیسے مرد حضرات جو ہیں وہ علماء دین کے کام کر رہے ہیں، ایسے مستورات کے اندر بھی ان کو آپا کہیں یا عالمات کہیں، دین کے علم انہوں نے کتابی جو درس نظامی ہے وہ پڑھ کر انہوں نے بھی، اور اس طرح تو یہ کافی وہ چیزیں جو 30 سال پہلے 20 سال پہلے انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب اللہ رب العزت نے یہاں دین کی ایسی فضا بنائی ہوئی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کو اور زیادہ پھیلاتے رہے، کیونکہ ہمارا یقین یہی ہے کہ جب دین کے اوپر لوگ عمل پورے طریقے سے کریں گے اور پورے طور پر دین پر عمل کریں گے اور پورے طور پر چلیں گے، تو وہاں ہر جگہ سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا. آج جو ہمارے درمیان بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، آپس کے اندر جھگڑے فساد ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ ہم پورے دین پر پورے طریقے سے چل نہیں رہے، اور پورے طریقے سے اس لیے بھی نہیں چل رہے کہ اکثر طور پر ہمارے پاس پورا علم بھی نہیں ہوتا.
تو واپس آپ کی بات کی طرف آؤں گا کہ آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مستورات کی تعلیم، مستورات کو دین کی طرف ان کی فیسیلیٹیز ان کی مہیا کرنا، آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ تمام کی تمام جو فیسیلیٹیز ہیں وہ آ رہی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر استقامت ہی دے، اور اللہ رب العزت شیطان کے حملوں سے، اس کی مکر و فریبوں سے ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد باقی آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔